الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. قال سبحانه وتعالى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق عبدا كتب رزقها إذا خلق نفسا كتب رزقها وأجلها ومصيباتها أو كما جاء عنه صلی اللہ علیہ وسلم. درازہ اسلام دیگر اور میری بھائیوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. ہماری اور آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے ازلی علم کے ذریعے سے اسے جانا اور پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھوا دیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے، اور پھر وہ کام جسے لکھا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مطابق اس کا وجود ہوتا ہے، اور وہ چیز خلق کے مرحلے سے گزر کر، تخلیق کے مرحلے سے گزر کر عملی طور پر انجام پاتی ہے. اس پورے 4 باتوں کا نام تقدیر ہے. قرآن کریم کی آیات میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بے شمار دلائل ہیں جس میں تقدیر کا ذکر ہے. اور ہم اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک بندے کو صحیح معنوں میں مومن ہونے کے لیے 6 بنیادی ارکان پر یقین کرنا، ایمان رکھنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت، قیامت کے دن پر، بعث بعد الموت، مر جانے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا. اور آخری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طے شدہ تقدیر پر ایمان رکھنا. وہ تقدیر خیر ہی و شر ہی، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، کڑوی میٹھی دونوں طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیریں رکھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیروں کو زمین اور آسمان کی پیدائش سے، پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. یہ حدیثیں اور یہ اس معنی کی کئی حدیثیں اور اللہ کے کلام کی بہت ساری آیتیں، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو تقدیر سے پیدا کیا ہے. تو اللہ کے کلام کی متعدد آیات اور ایسے ہی احادیث سے اس بات کا اچھی طرح سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل نے تقدیر جو بنا رکھی ہے اسی کے مطابق آسانیاں، پریشانیاں اترتی ہیں، نازل ہوتی ہیں. اس کے علاوہ فی نفسہ ہی کوئی چیز نہ تو نقصان دہ بن سکتی ہے ہمارے لیے، نہ ہمارے لیے کوئی چیز مفید بن سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو طے کر رکھا ہے. ایک بندہ اس بات پر جب تک یقین نہ رکھے تب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والا اور اپنے لیے جنت کی راہ کھولنے والا، جہنم سے، جہنم کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے جو شرطیں ہیں اسے پوری کرنے والا نہیں ہو سکتا. آپ کو یاد ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ لمبی حدیث ہے جسے حدیث جبریل کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں. اس سے پہلے حدیث کا تذکرہ، حدیث کی پر گفتگو کرنے سے پہلے، حدیث کے الفاظ بیان کرنے سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں ایک پس منظر لکھا ہوا ہے. اس میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ ہمارے علاقے میں، بصرہ کوفہ کے علاقے میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا ہے جو
تقدیر کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے لا قدر، کوئی تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، اور جو چیزیں دنیا میں رونما ہو رہی ہیں، انجام پا رہی ہیں، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، پریشانیاں، سونامی، سیلاب، آگ، طوفان وغیرہ جو کچھ بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، ان سب کے بارے میں وہ کہتے ہیں ان الامر انف، معاملہ ابھی ابھی کا ہے، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے بس ابھی ہو رہا ہے، اس کے پہلے لکھی ہوئی چیز ہو، بنائی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کی ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لا قدر کا عقیدہ یعنی تقدیر نہیں، تقدیر کے منکرین، اور آپ جانتے ہیں کہ یہیں سے تقدیر کے انکار کرنے والوں کا وہ طبقہ شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد مستقل ایک فرقے کی شکل میں، باطل اور گمراہ فرقے کی شکل میں جانا گیا، جسے فرقہ قدریہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ اس کے بالمقابل ایک دوسرا فرقہ بھی ہے، وہ بھی گمراہ ہے، وہ بھی باطل فرقہ ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ انسان اپنی تقدیر کے پیچھے مجبور ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، اللہ نے مجبور بنا دیا ہے، بس جو کچھ لکھ دیا ہے بس وہ ہونا ہے، تو ہم مجبور ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ جب وہ یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے تب بھی اپنی چاہت اور اپنی مرضی سے کہہ رہا ہوتا ہے، اسے نہیں روکا جا رہا ہے، تقدیر کے مطابق وہ بول نہ سکے، یہ بات بھی وہ کہنے کی جرأت کر رہا ہے کیونکہ وہ سوچ رہا ہے، اور اس کی سوچ میں یہ چیز ہے کہ وہ سوچے اور تقدیر کے بارے میں مثبت منفی فیصلہ کرے، تقدیر ہے نہیں ہے، اور اس کے بعد اپنی چاہت سے یہ بات کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ تقدیر کے پیچھے ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جبکہ اپنے اختیار سے یہ بات کرتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، مجھے تقدیر پر کوئی لمبی گفتگو اس خطبے میں نہیں کرنی ہے، ایک نقطے پر تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جو خاص موضوع ہے، آج جو گفتگو کرنے کی جو چاہت ہے یا جو اس سلسلے میں ہم نے ارادہ کیا ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ مہینہ جو گھر اس کا سفر کا چل رہا ہے، اس میں ایک عقیدہ جو بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ یہ مہینہ نحوست والا مہینہ ہے، اس سے بہت ساری مصیبتیں، آفتیں اترتی ہیں، اور اس کے بعد بہت ساری بدعات اس کے نتیجے میں، ایک بنائی ہوئی نماز طے کر لی گئی، بناوٹی دعا طے کر لی گئی، اور اس کے اندر شرک کیا جا رہا ہے، بدعات کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو عجیب و غریب انداز سے ورگلا کر کے شیطان نے مختلف انداز کے منکرات میں گھیر رکھا ہے۔ تو اس پر تو گفتگو بعد میں ہوگی، اگلی والی خطبے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن ابھی جو گفتگو ہوگی وہ اس مسئلے پر ہوگی کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں دن بہت برا ہے، فلاں مہینہ بہت برا ہے، یا فلاں سال بہت برا ہے، اور میرے بھائیوں اس کی ایک مثال یہی مہینہ ہے محرم کے بعد سفر کا مہینہ، ابھی سفر کے مہینے میں ہم داخل ہوئے ہیں۔ اس مہینے کے بارے میں ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ مہینہ بہت برا مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے، اس کے اندر شؤم ہے، یعنی نحوست پائی جاتی ہے، اس کے اندر بے برکتی پائی جاتی ہے، اس میں بہت ساری آفتیں، مصیبتیں، بلائیں اترتی ہیں، اور یہ سال کا سب سے بدترین مہینہ ہے، اور اس مہینے کا فلاں دن، فلاں ہفتے کا فلاں دن، اور اس کا فلاں وقت حد درجہ برا وقت ہے، اور وہ پورے سال کا سب سے زیادہ سخت، گراں اور مشکل ترین دن ہوتا ہے۔ اس طرح کا عقیدہ اس مہینے کے بارے میں رکھا جا رہا ہے۔ تو ہمیں بنیادی بات جو یہ سمجھنی ہے ابھی گفتگو میں وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، کیا واقعی کوئی دن، مہینہ، سال اپنے آپ میں برا ہو سکتا ہے، یا کسی دن، مہینے، سال کو، کسی گھڑی کو، کسی ہفتے کو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ منحوس ہے اور اس کے اندر بے برکتی پائی جاتی ہے؟ اس طرح سے کوئی عقیدہ رکھنا شریعت میں اس کی کیا گنجائش ہے؟ کیا ایسا کچھ ہے یا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ اور اس طرح کا عقیدہ جو رکھا جاتا ہے یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں، کتاب و سنت کا عقیدہ نہیں، بلکہ یہ عقیدہ دراصل جاہلیوں کا عقیدہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں اس طرح کے عقیدے پائے جاتے تھے کہ لوگوں نے دن، مہینے اور مختلف ایام کو اپنی طرف سے طے کر رکھا تھا کہ یہ مہینہ بڑا منحوس ہے، یہ دن بہت گندا ہے۔ اچھا، افسوس تو یہ ہے کہ یہ تو بات محض سفر کی چل رہی ہے، لیکن عام حالات زندگی کے عام حالات میں بھی ہم کہیں نہ کہیں اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، زندگی کے مسائل اور مشکلات میں گھرے ہوئے بہت سارے لوگوں کی زبانوں سے، مسلمانوں میں سے یہ سنتے ہیں کہ کوئی کہتا کہ یہ مہینہ تو بہت برا گزرا، پورا مہینہ تو مصیبت میں ہی گزرا، میرا پچھلا ہفتہ بہت برا گزرا، آج کا دن تو صبح سے آج شام ہو گئی نہایت برا دن گزرا، صبح سے کاروبار نہیں ہوا اور بزنس نہیں آیا اور کسٹمر نہیں آئے اور اس طرح سے خسارہ ہی خسارہ ہو گیا۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے بہت سارے ہمارے بھائی، میرے بھائیوں، آپ کو بھی ملتے ہوں گے اور آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ تو یہ مسئلہ اپنے آپ میں
ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اس طرح کی بات کرنا کس قدر خطرناک ہے اور انسان کے عقیدے کو تباہ کرنے والا عقیدہ ہے یہ۔ اس طرح کی باتیں کرنے سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں کسی بھی وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا برا نہیں بنایا ہے۔ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ دن سارے برابر ہیں، لیکن ان میں کچھ دن فضیلت والے ہیں۔ رمضان کے ایام دیکھیے فضیلت والے ہے نا، ماہ ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ فضیلت والا ہے، یہ جمعہ کا دن آج ہے یہ فضیلت والا ہے۔ ایسے ایام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقامات کو فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے یہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہ دیگر جگہوں کے مقابلے میں فضیلت والا ہے۔ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور ایسے پھر مسجدوں میں مسجد حرام کا مقام ساری دنیا میں سب سے اونچا ہے، مسجد نبوی کا، اس کے بعد مسجد بیت المقدس جس کو فلسطین کی مسجد اقصی کہتے ہیں اس کا مقام اس کے بعد، اور اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں جو دلائل موجود ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام کو، اوقات کو، زمانوں کو یعنی اوقات کو اور ایسے ہی مقامات کو فضیلت بخشی ہے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ مہینہ 12 مہینوں میں سے مہینہ بہت زیادہ نحوست والا مہینہ ہے، یا 30 دنوں میں سے فلاں دن فلاں مہینے کا بہت زیادہ برا ہے، نحوست والا ہے، فلاں ہفتہ نحوست والا ہے۔ اس طرح کی کوئی تعلیم اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی فرمان میں ہمیں نہیں ملتی۔ اس لیے اگر کہیں کسی کے ساتھ کوئی آفت مصیبت کا مسئلہ ہو جائے، کہیں کاروبار میں خسارے کا مسئلہ ہو جائے، کسی کے ساتھ چوری کا یا کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جائے، یا اور کوئی پریشانی مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، تو اس بنیاد پر اس طرح کی بات کہنا کہ یہ دن برا ہے، یہ مہینہ برا ہے، یہ سال برا ہے، یہ ہفتہ برا ہے، یہ حقیقت میں وقت کو، زمانے کو گالی دینا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنو آدم کے بچے مجھے گالی دیتے ہیں، آدم کے بچے، آدم کی اولاد مجھے گالی دیتی ہے، اور وہ گالی یہ ہے یسب الدہر وانا الدہر، یہ وقت کو، زمانے کو برا بھلا کہتی ہے آدم کی اولاد، اور جبکہ وقت اور زمانہ میں ہوں۔ اقلب اللیل والنہار، میں ہی دن اور رات کو الٹتا پھیرتا ہوں، دن لاتا ہوں پھر دن لے جاتا ہوں، رات لاتا ہوں پھر رات لے جاتا ہوں، پھر دن لاتا ہوں، یہ میں کرتا ہوں۔ اقلب اللیل والنہار خلفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک کے پیچھے دوسرے کو لگانا، دوسرے کے پیچھے پہلے کو لگانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اب اسی کا نام زمانہ ہے، اسی سے وہی دن بن گیا، اسی سے ہفتہ بنا، اسی سے سال بنا، اسی سے کئی سال بنے، اسی سے صدیاں اور ہزاروں سال بن گئے۔ اگر ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر سب و شتم کرتے ہیں۔ سَيَسُبُّنِي ابْنُ آدم يَشْتُمُنِي ابْنُ آدم، آدم کا بچہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے، اس لیے کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، دن ہفتے مہینے سال کو برا بھلا کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ عقیدہ حد درجہ خطرناک ہے، سنگین ہے۔ مسئلہ کیا ہے میرے بھائی؟ ہو سکتا ہے وہی دن جو دن کسی کے لیے برا بن گیا، جس کو وہ برا کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے سب کے لیے نہ ہو، بلکہ یہی ضروری ہے کہ سب کے لیے نہ ہو۔ ضروری نہیں کہ سب کے ساتھ کوئی مصیبت ہو گئی ہو، سب کے ساتھ کوئی آفت آ گئی ہو، سب کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہو۔ جس کے ساتھ مسئلہ پیش آ گیا وہ کہتا ہے دن بہت برا گزرا، اور کسی کے ساتھ بہت خوشخبری کی چیز آ گئی، کوئی بہت زیادہ انکم ہو گئی، کوئی بہت بڑی نعمت مل گئی، تو کہتا ہے آج کا دن میری زندگی کا بہت قیمتی دن ہے۔ میرے بھائی، اس لیے کسی دن کو اچھا برا کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس دن میں ہونے والے کام کیا ہیں، اس اعتبار سے وہ دن اچھا برا ہو جائے گا۔ اس آدمی کے حق میں اس کے اپنے کرتوت کی بنیاد پر دن اچھا برا نہیں ہوگا، لیکن وہ دن کو اچھا برا سمجھے گا اپنے حق میں، اس لیے کہ اس دن کے اس وقت میں وہ کون سا کام کر رہا ہے، اس پر یہ فیصلہ اس کا موقوف ہے، اور اس کے سوچنے کا اور اس کے غور کرنے کا، اس کی نتیجہ نکالنے کا معاملہ موقوف ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے کلام کی بہت ساری آیات میں پچھلی قوموں، امتوں، انبیاء علیہ السلام کے عذاب کا تذکرہ ہے، ان کی بدعمالیوں کا، ان کی کفر و شرک کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بغاوت کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب آیا ان کے اوپر، ان عذابوں کا تذکرہ ہے۔ ان عذابوں کی ضمن میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں جو بیان فرمائی ہیں، ان باتوں پر غور کرنے سے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ کوئی دن، کوئی ہفتہ، مہینہ منحوس نہیں ہوتا،
بے برکت نہیں ہوتا۔ ہم اگر ایک وقت کو غلط استعمال کریں، گناہ کے کام میں استعمال کریں، تو وہ وقت ہم نے اپنے لیے برا بنا لیا، اپنے لیے منحوس بنا لیا، اپنے لیے بے برکت بنا لیا، اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عذاب کا سبب بنا لیا۔ اگر ہم نے اسی وقت کو خیر میں، نیکی میں گزارا ہوتا، اجر و ثواب کے کام میں گزارا ہوتا، تو وقت ہمارے لیے خیر کا وقت بن جاتا، فی نفسی وقت برا نہیں ہوتا۔ اس وقت کو غلط استعمال کریں گے تو وہ غلط استعمال کرنا ہمارے لیے وبال بن جائے گا۔ اگر ہم آج جمعہ کا دن ہے، آج یہ خیر کا فضیلت کا دن ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو جمعہ نہیں پڑھ رہے ہیں یا گناہوں معصیت کے کام کر رہے ہیں، منکرات کے کام کر رہے ہیں، یہی فضیلت والا دن ان کے لیے برا ہے۔ انہوں نے اپنے لیے اس وقت کا استعمال غلط کر کے اپنے لیے برا بنا لیا۔ فی نفسی جمعہ نہیں برا ہے، اگر جمعہ برا ہوتا تو سب کے لیے برا ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ خیر کا دن ہے، برکتوں کا دن ہے، اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں، لیکن جس نے غلط استعمال کیا اس وقت کا، اس نے اپنے حق میں اسے برا بنا لیا۔ تو مسئلہ نحوست کا کسی وقت سے جڑا ہوا نہیں ہے، مسئلہ نحوست کا کسی جگہ سے جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ نحوست کا انسان کی اپنی بدعملی سے جڑا ہوا ہے۔ سب سے بڑی نحوست انسان کی بدعملی ہے۔ سب سے بڑی نحوست، جتنا بڑا گناہ ہے اتنی بڑی نحوست اور بے برکتی ہے۔ انسان شرک کفر کرتا ہے، بے انتہا بے برکتی ہے، بے انتہا نحوست کا کام ہے۔ انسان دیگر گناہ کبیرہ کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، چوریاں کرتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، اور اس کے علاوہ مثال کے طور پر جو بھی کبیرہ صغیرہ گناہ کے کام ہیں، انسان گناہ کا کام کرتا ہے، یہ گناہ اس کے لیے نحوست ہے، یہ گناہ اس کے لیے بے برکتی کا سبب ہے، ورنہ جگہ اور وقت کبھی بھی بے برکت اور منحوس نہیں ہوتے۔ آئیے ذرا سا ایک دو حدیثوں پر غور کریں، ایک دو آیتوں پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر قوم عاد کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قوم عاد کے اوپر باد سرسر بھیج دیا۔ سرسر وہ ہوا ہے جو عذاب لے کر کے آنے والی ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ریحن سرسرا، وہ عذاب والی ہوا ہم نے بھیج دی، فی یوم نحس مستمر، وہ ایسا نحوست والا دن تھا جو مسلسل نحوست والا رہا۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو نحوست والا کہا، فی یوم نحس، نحوست والے، مستمر مسلسل نحوست والے دن میں، یہ مسلسل نحوست والا دن، لیکن کس کے لیے ہے یہ ہے قوم عاد کے لیے۔ قوم عاد پر عذاب آیا، اللہ نے عذاب کا ذکر فرمایا۔ عذاب کا ذکر کرنے سے پہلے ان کی بد کرداری، ان کی بدعملی، ان کا کفر، ان کا شرک، اور نبی حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا، ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور اس سے پتہ چلا کہ یہ دن قوم عاد کے لیے اس لیے نحوست والا بن گیا کہ ان لوگوں نے کفر و شرک کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اس کی سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا، باد سرسر بھیجا، طوفانی عذاب، طوفانی ہوا، عذاب سے لدی ہوئی ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور اس کے نتیجے میں وہ سب کے سب تہس نہس کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے۔ تو بندے جو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان کا جرم ہے، ان کا قصور ہے، قوم عاد کے مجرموں کا جرم ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ ورنہ جو لوگ ایمان والے تھے وہ اسی وقت جس کو نحوست بن گیا، جو وقت ان کے حق میں گناہوں کی سزا کی وجہ سے، جو نیک کار تھے، مومن تھے، صالح تھے، ان کے حق میں وہ چیز نہیں ہوئی میرے بھائیوں۔ تو فی نفسہ ہی دن جو منحوس کہا گیا، وہ ان کے بدعملی کی سزا اسی وقت گزرنے کی وجہ سے ان کے حق میں ایسا ہوا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی وقت کو، کسی دن کو، کسی ہفتے مہینے کو کبھی بھی منحوس یا بے برکت نہیں کہا ہے۔ ایسی دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، فی ایام نحسات، ہم نے منحوس دنوں میں، یعنی اتنا مسلسل ان کے گناہوں کی سزا انہیں ملتی رہی ہے نا، مسلسل ان پر گناہ سزا کے طور پر اللہ کا عذاب لگا رہا، یہ منحوس ہو گیا ان حق میں، ان قوم عاد کے مجرموں کے حق میں۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ ایسے آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کی جلدی بچائے ہوئے ہیں؟ اللہ کا عذاب بات کرتے ہو، کب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا؟ اگر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی، اور ہے کوئی عذاب دینے والا، تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا تمہارے کہنے کے مطابق؟
اب بعذابنا یستعجلون، اللہ فرماتا ہے کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کی جلدی بچا رہے ہیں کہ کیوں نہیں عذاب آتا، کیوں نہیں عذاب آتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، ان کو نہیں معلوم ہے جب وہ عذاب ان کے آنگن میں اترے گا، ان کے چوکھٹ پر آئے گا، ان کے میدان میں اترے گا، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو جن کو ڈرایا جا رہا ہے اور ماننے کو تیار نہیں ہے، انکار کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی وہ صبح، جس صبح اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، وہ صبح ان کے لیے کتنی بری صبح ہے، کتنی بری صبح۔ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح کتنی بری ہے، انہیں بعد میں پتہ چلے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ ابھی تو بہت جلدی بچا رہے، اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا، اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ جب عذاب اتر جائے گا تو وہ صبح ان کے حق میں بہت بری ہوگی۔ یہاں بھی آپ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، المنذرین، جن کو ڈرایا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، انبیاء اور رسول علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا، مبشرین و منذرین، ڈرانے والا بنا کر کے، اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، اللہ کی گرفت سے، زمین اور دنیا اور آخرت کی سزا سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ بدعمالی، بد کرداری، بدعقیدگی، کفر، شرک وغیرہ کی وجہ سے، اور جو لوگ نیک کار ہوں، توحید خالص، ایمان، نبی اور رسولوں کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، انہیں جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا، مغفرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضوان کی خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا۔ تو نبیوں کا کام ہے بشارت اور نذارت، ڈرانے کے لیے اور تنبیہ کرنے کے لیے اور خوشخبری سنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، یہ جن کو ڈرایا جا رہا ہے، نبی ڈرا رہے ہیں، قوم کے اچھے لوگ ڈرا رہے ہیں کہ کفر و شرک چھوڑ دو، بدعمالیاں چھوڑ دو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، لیکن یہ ڈرنے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں ہے، اور ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں۔ جب ہمارا عذاب ان کے آنگن میں اترے گا تو ان کی صبح بہت بری ہو جائے گی۔ تو صبح کو برا کہا کہ صبح بری ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، منذرین کی صبح بری ہو جائے گی، جو بدعملی کرنے والے ہیں، گنہگار ہیں، اور ان کو ڈرایا جا رہا ہے اور اس کے باوجود بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی صبح کیا ہوگی، بہت بری ہو جائے گی۔ تو فی نفسی صبح بری نہیں ہے، اس گناہوں کی وجہ سے یہ انجام ان کا ہو رہا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور میرے بھائیوں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بھی نفس کو، جان کو پیدا کیا ہے، اس کی پیدائش کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر آنے والی مصیبتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی وہ روایت، اس کا مختصر حصہ، ٹکڑا اخیر میں آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ خلق کل نفس فکتب رزقها واجلها ومصائبها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نفس کو، جان کو پیدا کیا ہے، ہم کو، آپ کو، تمام انسانوں کو، سارے جنوں کو، جانداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، ہر نفس کو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا فَكَتَبَ رِزْقَهَا وَأَجَلَهَا وَمُصِيبَاتِهَا، بعض روایتوں میں مصیباتها، بعض روایتوں میں مصائبها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نفس کو پیدا کیا، اس کی روزی کو اللہ نے لکھا کہ اسے روزی کتنی ملے گی، کتنی روزی سے ملے گی، کم ملے گی، زیادہ ملے گی، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا کہ اس کا اجل کیا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اسے موت کب آئے گی، اس کے اجل، اس کا وقت مقرر کتنا ہے، اللہ نے اس کو بھی لکھا، وَمَصَائِبَهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفس پر آنے والی مصیبتوں کو بھی لکھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا کہ مصیبتیں ہمارے اوپر کیوں، کب آئیں گی، کتنی آئیں گی، چھوٹی آئیں گی، بڑی آئیں گی، کم آئیں گی، زیادہ آئیں گی، یہ مصیبتیں بھی ہماری تخلیق کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اب اگر ہماری اور آپ کی زندگی میں مصیبت آ جائے اور اتفاق سے وہ مصیبت جب آئے تو مہینہ سفر کا چل رہا ہو، تو کیا کہیں گے، ماہ سفر منحوس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، ہماری پیدائش کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ مصیبتیں کون کون سی آئیں۔ تو پھر ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے مقدر طے کر رکھا ہے، آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یہ مسئلہ طے ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور یہ موضوع تو لمبا ہے اور اس کے لیے وقت چاہیے کہ تقدیر کی باریکیوں کو ہم سمجھیں اور جو اس کے اصول ہیں، ارکان ہیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھیں،
تاکہ اس طرح کی باتیں ہم نہ کریں. لیکن خلاصے کلام یہ گفتگو کا میرے بھائیوں کہ کوئی بھی دن مہینہ وقت اپنے آپ میں کسی کو نقصان دے دے، کسی کو مصیبت میں مبتلا کر دے، یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے کسی وقت کو کسی جگہ کو نہیں دی ہے. سفر خود سے مصیبت والا بن جائے نہیں ہو سکتا. کہاں سے طے ہو گیا کہ مصیبتیں سفر میں اترتی ہیں اس لیے سفر منحوس ہے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ پختہ عقیدہ عطا فرمایا ہے. ایک بندے مسلمان کا اگر تقدیر پر عقیدہ مضبوط ہو جائے، پختہ عقیدہ ہو جائے جیسے عقیدہ ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں نا میرے بھائیوں، پہاڑوں جیسی مصیبتیں اتر جائیں اور اترتی رہیں تو وہ اس ایمان کی طاقت کی بنیاد پر اسے برداشت کر لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی غیر مناسب لفظ بھی استعمال کرنا گوارا نہیں کرے گا. آج مصیبت آتی ہے تو انسان بے خبرہ ہو جاتا ہے کیونکہ تقدیر پر ایمان کمزور ہے ہمارا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو آپ کو اس ایمان کے چھٹے سب سے بنیادی ارکان میں سے 6 ارکانوں میں سے چھٹے رکن پر خصوصیت کے ساتھ صحیح معنوں میں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. انسانی زندگی مسائل سے گھری ہوئی ہے اور ان پریشانیوں سے گھری ہوئی ہے. ان سے نبردآزما ہونا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، ان کو جھیلنا ہے اور ان سے گزرنا ہے. ضروری ہے کہ ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ تقدیر پر ہو، خیر ہی و شر ہی، اچھائی پر بھی برائی پر بھی. اچھی تقدیر بھی ہو سکتی ہے، بری تقدیر بھی ہو سکتی ہے. اس لیے یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ مصیبت آئے تو ہم کہیں مہینہ خراب ہو گیا، سال بگڑ گیا. اور یہ صبح و شام کا مسئلہ ہے میرے بھائیوں. جب شام میں کوئی خیریت پوچھتا ہے بھائی کیا حال رہا، تو آدمی کہتا بھائی آج کا دن تو نہ پوچھو، شاید اتنا برا دن کبھی نہیں گزرا ہوگا. سبحان اللہ، وہ دن نہیں برا تھا، یہ کردار برا ہے، یہ جملے برے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے والا جملہ ہے اور ہم نے یہ کہہ دیا اس کا مطلب یہ کہ وقت برا ہے. یہ وقت اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے. اللہ کو گالی دینے کا جرم ہے یہ. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس سے بچے. اور یہ جو عقیدہ بنا لیا گیا ہے سفر کا اور اس کی کیا حقیقت ہے، وہ کہاں سے آ گیا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے جمعے میں اگلے خطبے میں ہوگی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کو مضبوطی سے اپنے دل و دماغ کی گہرائی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، آدمی بے صبرے پن کے نتیجے میں اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اپنے ایمان سے سمجھوتا کر بیٹھتا ہے. اور یہ چیز اس کے لیے اس سے زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے جس مصیبت میں وہ گرفتار ہوا تھا. وہ تو اللہ کی تقدیر کے فیصلے سے مصیبت آتی جاتی ہے، لیکن یہ کہہ کر کے اتنا بڑا جرم ہم آپ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ عقیدہ بہت مسلمہ، ایک دم تحقیقی، یعنی کیا مطلب، ایسا عقیدہ جو حقیقت میں ہماری اور آپ کی زندگی میں دکھائی دے، تحقق ہونا چاہیے. یعنی وہ عقیدہ عمل میں ہمارے آ جائے، حقیقت میں دکھائی دے ہماری اور آپ کی زندگیوں میں، مصیبتوں میں، آفتوں میں، پریشانیوں میں. لوگ کہتے ہیں دیکھو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم نے عبادات کرتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، پھر بھی اتنی ساری مصیبتیں ہمارے ہی اوپر آتی ہیں. یہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی ہیں، ان پر کوئی عذاب کیوں نہیں آتا، ہم ہی پر عذاب آتا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مومن بندے. میرے بھائی میرے بزرگوں، یہ سارے مسائل اور اس طرح کی باتیں ہمارے ایمان و عقیدے کو ڈیمیج کرنے والی، متاثر کرنے والی باتیں. اور انسان کو چاہیے کہ اگر علم نہیں ہے تو عقیدے کے باب کا سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ علم حاصل کرے. عقیدے سے جہالت کی بنیاد پر انسان عام بات یہ ہے کہ معذور نہیں ہوتا، اللہ یہ کہ کوئی خاص تفصیل بیان کی گئی ہو تو الگ بات ہے. لیکن ہم اس طرح سے علم کے بیچ میں، وسائل کے بیچ میں، شہروں میں اور جہاں مختلف اسباب اور وسائل موجود ہیں علم حاصل کرنے کے، ایسے حالات میں ایسی جگہوں پر رہنے کے باوجود بھلا ہم عقیدے کے بنیادی مسائل سے کیسے معذور ہو سکتے ہیں، کیسے بچ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آفتوں سے، مصیبتوں سے جو طے کر رکھا ہے ہماری حفاظت فرمائے. لیکن اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کریں کہ اگر آسانیاں آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، اور پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ان مصیبتوں پر صبر کریں،
صبر کریں، صبر، اور صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بغیر حساب کے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔